سورۃ القلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ نون والقلم وما یسطرون۔ یہ سورہ نون ہے، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھتے ہیں، کہ تم اپنے رب کے فضل سے کوئی دیوانے نہیں ہو، اور تمہارے لیے یقیناً ایک کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور تم بے شک ایک اعلیٰ کردار پر ہو۔ بس تم بھی ان قریب دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ فتنے میں پڑا ہوا تم میں سے کس گروہ کے ساتھ ہے۔ بے شک تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ انہیں بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یاب ہیں۔ فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون۔ پس ان جھٹلانے والوں کی باتوں پر کان نہ دھرو، یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا تم نرم پڑو تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے، اور تم بات نہ سنو ہر جھوٹی قسمیں کھانے والے ذلیل، اشارہ باز، لترے، خیر سے روکنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، حق مارنے والے، سنگ دل، مزید برآں بے نسب کی۔ یہ کردار اس وجہ سے ہوا کہ وہ مال و اولاد والا ہے، جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلوں کے فسانے ہیں، ہم ان قریب اس کے ناکڑے پر داغیں گے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ ہم نے ان کو اسی طرح امتحان میں ڈالا ہے جس طرح باغ والوں کو امتحان میں ڈالا، جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح سویرے ضرور ہی اس کے پھل توڑ لیں گے اور کچھ بھی نہ چھوڑیں گے، تو ابھی وہ سوئے پڑے ہی تھے کہ اس پر تیرے رب کی طرف سے گردش کا ایک جھونکا آیا، تو وہ کٹی ہوئی فصل کے مانند ہو کر رہ گیا۔ تو صبح کو انہوں نے پکارا کہ پھل توڑنے ہیں، تو سویرے اپنے کھیت پر پہنچو۔ پس وہ چلے اور آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے تھے کہ دیکھنا آج باغ میں تمہارے پاس کوئی مسکین نہ گھسنے پائے، اور وہ بڑے عزم و حوصلے سے نکلے۔ پس جب اس کو دیکھا تو بولے کہ ہم تو راستہ بھول گئے، نہیں بلکہ ہم تو محروم ہو کے رہ گئے۔ ان میں جو شخص کچھ معقول تھا اس نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم لوگ رب کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ تب وہ پکارے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، انہوں نے کہا ہائے بدبختی، بے شک ہم ہی سرکشی میں مبتلا رہے۔ توقع ہے کہ ہمارا رب اس کی جگہ اس سے بہتر باغ ہمیں دے۔ اب ہم اپنے رب ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اسی طرح عذاب آ جائے گا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت کے باغ ہیں، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ اس میں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم پسند کرو گے؟ کیا تمہارے لیے ہمارے اوپر قسمیں ہیں قیامت تک باقی رہنے والی کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم فیصلہ کرو گے؟ ان سے پوچھو ان میں سے کون اس کا ضامن بنتا ہے؟ کیا ان کے کچھ شرکاء ہیں تو وہ لائیں اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہوں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلہ۔ اس دن کو یاد رکھو جس دن ہلچل پڑے گی اور یہ لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو یہ نہ کر سکیں گے،
ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت طاری ہوگی، اور یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جب وہ صحیح سالم تھے۔ فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا يعلمون۔ بس چھوڑو مجھ کو اور ان کو جو اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں، ہم ان کو آہستہ آہستہ لا رہے ہیں وہاں سے جہاں سے وہ نہیں جانتے، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر نہایت محکم ہوتی ہے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون۔ کیا تم ان سے کوئی معاوضہ طلب کر رہے ہو کہ وہ اس کے تاوان سے دبے جا رہے ہوں، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے بس وہ اس کو لکھ رہے ہیں؟ تو اپنے رب کے فیصلے تک صبر کرو اور مچھلی والے کی طرح نہ بن جائیو جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور وہ غم سے گھٹا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کا فضل اس کی دستگیری نہ کرتا تو وہ مذمت کیا ہوا چٹیل میدان ہی میں پڑا رہ جاتا، پس اس کے رب نے اس کو برگزیدہ کیا اور اس کو نیکو کاروں میں سے بنایا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور یہ کافر جب یاد دہانی سنتے ہیں تو اس طرح تمہیں دیکھتے ہیں گویا اپنی نگاہوں کے زور سے تمہیں پھسلا دیں گے، اور کہتے ہیں لا ریب یہ ایک دیوانہ ہے، حالانکہ یہ عالم والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔